إذا أردت أن تستعيد اپنے الأسرى اعمال کا والمعتقلين تجھ سے وتكشف صلہ مصير چاہتا المفقودين ہوں، میں عليك أن عزادار تأسر ہوں، جنود بس ایک دعا الإسرائيليين. مانگتا ہوں۔ ہم وقت کے مختار، ہم وقت کے خمینی، ہم لوگ ہی تاریخ کا عنوان جلی ہے، ہم لوگ ہی تاریخ کا عنوان جلی ہے۔ ہمارے بریلوی برادران پہلی بڑی اکثریت ہے، اور اس کے بعد اگر پاکستان کے اندر دوسری بڑی اکثریت ہے وہ تشیع پاکستان۔ یہ جنگ کوئی چھوٹی جنگ نہیں ہے في وضوح أكثر من جس میں سعودی عرب نے دنیا کو جانے کی کوشش کی ہے، جس کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ جنگ ہو جنگ ہو جنگ ہو۔ من واجبنا أن نفعل ذلك. آپ جو قدم اٹھانے جا رہے ہو وہ معاشرے کی تقسیم کا موجب نہ بنے بلکہ یونٹی کا موجب بنے۔ میں اپنے قیام کے بنیاد رکھوں گا، وہ فاطمہ بنت محمد ہے میرے لیے اسوہ زہرا ہے۔ لیکن ان سب میں جس شخصیت کبھی کبھی یہ بات شاید جن کے بیٹے جوان ہوں وہ سمجھ لیں، میں مقتل کی کتب پڑھتا رہتا ہوں، تو میں نے جب یہ پڑھا کہ قافلہ جب کربلا کی طرف جا رہا تھا، بس دو جملے کا ختم کرنے لگا، میں نے یہ لکھی بند کر دی ہے، زبانی بولتا رہا ہوں سارا کچھ، ترتیب بھی چھوڑ دی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ سارے کے سارے الگ سواریوں پر سوار تھے، ہر ایک اپنی سواری پر سوار تھا۔ جب کافی ایک قافلہ چل رہا ہو تو جو گھوڑوں کی آواز آتی ہے قدموں کی اور قافلے کے چلنے کی، تو اس وقت کوئی آدمی بات کرے، جب تک اونچی بات نہ کرے نا تو اس وقت تک آواز دوسرا نہیں سن سکتا۔ اب میں نے یہ پڑھا ہے کہ علی اکبر نے یہ سنا کہ اس کے بابا نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے۔ میں نے مقتل کی کتب میں یہ نہیں پڑھا کہ حسین نے اونچے لفظوں سے یہ کہا تھا، نہیں پڑھا میں نے۔ میں یوں محسوس کرتا ہوں کہ علی اکبر اتنا قریب تھا روح حسین کے، بہت قریب تھا۔ ماں بیٹے کے بہت قریب ہوتی ہے، ایسے ہے نا، بیٹا 1000 میل دور ہونا، اس پر کوئی مشکل آئے یا وہ مشکل محسوس کرے، ماں کا دل جو 1000 میل دور ہے وہ محسوس کر لیتا ہے، اس کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، ایسے ہے نا، چونکہ ماں کی روح بیٹے کے قریب ہوتی ہے۔ اسی بنیاد پر سوچ رہا تو ایک جملہ ذہن میں آ گیا، روح زینب امام حسین کے بہت قریب تھی۔ ایک دفعہ میں نے ایران میں ٹی وی پر ایک جملہ سنا، ایت اللہ استاد تقی جعفری قدس سرہ، بہت بڑے عارف عالم تھے، فیلسوف تھے، انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میری پیشانی پر چوٹ لگی کتابیں اٹھاتے ہوئے، تو جرمنی سے میرے ایک دوست کا ٹیلی فون آیا جو میرا بہت قریبی دوست تھا، مجھے کہنے لگا کہ آپ کی پیشانی پر چوٹ تو نہیں لگی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا تجھے کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگا میری پیشانی پہ بھی درد ہو رہا تھا، کیونکہ دو دوست قریب تھے نا۔ آپ مجھے بتائیں نا، جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کوئی قریب ہو سکتا ہے مولا حسین کے؟ کیا جب مولا حسین کی پیشانی پر پتھر لگا جس سے ہڈیاں ٹوٹ گئی پیشانی کی، امام کو لوگ پتھر مارے، ہم تو یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارا شہید قائد زندہ ہوتا کوئی اس کو پتھر مارتا، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے ہمارے رابر کو کوئی پتھر مارے۔ میری شہزادی نے محسوس کیا، یقیناً کیا وہ درد جو حسین کی پیشانی پر پتھر لگنے سے ہوا۔ جتنی روح قریب ہو اتنا محسوس کرتے ہیں ایک دوسرے کو نا۔ میں سوچتا ہوں علی اکبر نے کیسے محسوس کیا
इन्ना लिल्लाह को मैं ये सोचता हूँ कि अली अकबर ने मौला हुसैन और बाबा के हिलते हुए लबों से महसूस कर लिया, मेरा बाबा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ रहा। इतना करीब था अली अकबर रूह हुसैन के, महसूस करता था हुसैन को, अपने बाबा को इतना महसूस करता था, इतना महसूस करता था कि जब पानी मांगने आया था ना, अपने बाबा से कहा था, बाबा शिद्दत प्यास से बाबा जान निकले जा रही है, मुझे एक घूंट पानी का मिल जाए। तो मौला हुसैन ने अपनी अंगूठी दी थी, अपनी ज़ुबान मुंह में रखी थी और अपने बेटे को आखिरी वक्त पानी नहीं दे सके थे। अली अकबर को एहसास था कि बाप से बेटा जिंदगी का आखिरी सवाल करे और वो भी पानी मांगने का, और बाप ना दे सके। बाप शर्म महसूस करता है कि मैं बेटे का ये छोटा सा काम ही नहीं कर सका। अली अकबर महसूस करता था रूह हुसैन को। यही वजह है कि जब घोड़े से गिरा तो कहा, बाबा बाबा मुझे जाम कौसर मिल गया है, मेरा नाना रसूलुल्लाह, दादा अली, दादी फातिमा ज़हरा जाम कौसर ले, मेरी प्यास बुझ गई है बाबा। महसूस करता था अली अकबर हुसैन को, अपने बाबा को महसूस करता था। और बहुत प्यारा बेटा था हुसैन का ये, शायद ही किसी का ऐसा बेटा हो जो 18 साल के सिन में ज़ाहिरी तौर पर तो शबीह रसूल था ही, बातनी तौर पर भी शबीह रसूल हो गया था। कितने सैर और सलूक के मराइल तय किए होंगे अली अकबर ने, कितनी रातों की बंदगी की होगी, इतना प्यारा था। कहते हैं जब मदीने की गलियों में कमरे बनी हाशिम और अली अकबर चलते थे, लोग खड़े होकर रुक जाते थे चलते हुए इन्हें देखने के लिए, इनकी ज़ियारत करने के लिए। महसूस करता था हुसैन को, अपने बाबा को। और जब घोड़े से गिरा ना तो अपने बाबा को मदद के लिए नहीं बुलाया। अजीब है ना, एक तो ये कहा ना, बाबा मुझे पानी मिल गया है, दूसरा कहा या अबता अलैका मिन्नी सलाम। जब भी कोई गिरता था मौला को पुकारता था कि मौला मेरी मदद को आइए, मेरी मदद को आइए। कासिम ने पुकारा था, चचा मेरी मदद को आइए, लेकिन जिसने नहीं पुकारा ना वो अली अकबर है। जानता था, एक तो कहा बाबा मैं सैराब हो गया हूँ, दूसरा जानता था बूढ़े बाप के लिए जवान बेटे की लाश पे आना बड़ा मुश्किल है। बस आखिरी जुमला, जब हुसैन को खबर मिली ना, अली अकबर अर्श ज़ीन से फर्श ज़मीन पर आ गया है। मैं मसाइब नहीं पढ़ना चाहता, तोला नहीं, बस 2 जुमले कहता हूँ। मौला हुसैन अली अकबर के बदन पर आए, अली अकबर को ज़ख्मी हालत में देखा, यानी रसूलुल्लाह की शबी को खून में डूबा हुआ देखा। उलमा ने लिखा है मौला हुसैन की हालत अली अकबर के बदन पर ऐसे थी, अगर ज़ैनब कुबरा खैमा से निकल कर ना आती, हुसैन की रूह निकल जाती। कैफियत ये थी, अली अकबर के सर को उठाया, अपने जानों पर रखा, चेहरे से खून साफ करना शुरू किया, आंखों से खून साफ करना शुरू किया, दांतों से खून साफ करना शुरू किया। करार नहीं मिला, फिर सीने से सर लगा लिया अली अकबर का। जब फिर करार नहीं मिला, अपने रुखसार अली अकबर के रुखसारों पर रख दिए और कहा अला दुनिया बाद कल अफा, अकबर ये दुनिया तेरे बाद रहने के काबिल नहीं रही। तो अभी मैं दावत दे रहा हूँ बिरादर याकूब हुसैनी साहब, जो मरकज़ी सेक्रेटरी हैं शोबा तंजीम साजी के, और ये बात करेंगे जिस मौजू पर वो है तंजीमी सूरत हाल और मॉडल ज़िला की खुसूसियात। हमारी तंजीमी सूरत हाल क्या है, एक आइडियल ज़िला, मॉडल ज़िला जो है उसकी क्या खुसूसियात होती हैं, इस हवाले से ब्रदर याकूब हुसैनी साहब से गुजारिश है, इज़हार ख्याल फरमाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि मौजू के मुताबिक मौजूदा तंजीमी सूरत हाल और एक मॉडल अदला की खुसूसियात, उस हवाले से कुछ आप बिरादरान के दरमियान बात करूँगा। जैसा कि अभी
मुल्क पाकिस्तान के अंदर 136 अजला में से 108 अजला में तंजीम का सेटअप मौजूद है। उसके अलावा कुछ डिवीज़न के अंदर, जिसमें कराची डिवीज़न, कोयटा डिवीज़न, गिलगित और स्कर्दू के डिवीज़न का भी सेटअप तय पाया गया था। उसके अलावा तंजीम जिस कंडीशन में अभी खड़ी हुई है, जो आंखों देखा हाल है, जो खुद अपने जहन से तज्जिया किया है, वो अब बिरादरान के सामने रखा जाएगा। क्योंकि मौजूदा हालात के अंदर जो अभी तक महसूस हुआ है कि हम एक वो तंजीम बनते जा रहे हैं जिसको इंतज़ार होता है किसी वाक़ये का, जिसको जिस वजह से महसूस ये होता है कि हम मुंतज़िर होते हैं इस चीज़ के कि मुल्क के अंदर कोई हादसा हो, कोई वाक़या हो तो हम लोग जमा हों और रोडों पे निकलकर अपना एहतजाज दिखाकर और महसूस ये करवाएं कि हम एक बहुत ही मजबूत तंजीम की सूरत अख्तियार कर चुके हैं। हालांकि जो देखा गया है वो इस तरीके से नहीं है। हमें एक आइसबर्ग की तरह होना चाहिए था। वो आइसबर्ग जिसकी समंदर की सतह पर एक हल्की सी चोटी नजर आती है, लेकिन वो समंदर के अंदर एक चट्टान की मानद खड़ा होता है। क्या आप महसूस करते हो अपने दिलों पे हाथ रख के कि आप वो आइसबर्ग हो? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि तंजीम साजी वो अहम पहलू है हर तंजीम का, जिसका काम बहुत ज़हमतों से वक्त देने के लिए वक्त होना चाहिए उस काम को करने के लिए, और सब कामों में से प्रायोरिटी देनी चाहिए उस काम को, क्योंकि यही वो शोबा है जो दूसरों शोबों को भी अफराद मुअय्यन करता है। जब तक हमारी तंजीम साजी मजबूत नहीं होगी, हम वो चट्टान नहीं बन सकेंगे जिस चट्टान को ये अहदाफ हासिल करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हमारे यूनिट्स जो गांव, मोहल्लों, इमाम बारगाहों और मस्जिदों की सतह पे इलाकों में होने चाहिए, और उन यूनिटों से बढ़कर हमारे तहसील जो यूनियन काउंसिल सतह पे होने चाहिए। हमारे तहसील जो मुस्तकिल सतह पर काम करके अपने ज़िले को मजबूत करें। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, क्योंकि मैं ये नहीं समझता हूँ कि उसमें सिर्फ कसूर एक ज़िले का, एक सूबे का या एक यूनिट का है। उसमें हम मरकज़ी ज़िम्मेदारान भी खुद को कसूरवार समझते हैं, क्योंकि हमने खुद ने भी मुशाहिदा नहीं किया, हम खुद भी उन इलाकों का विज़िट नहीं करते हैं कि यहाँ की ज़रूरियात क्या है, यहाँ तंजीमी सेटअप को किस तरीके से फ़ाल बनाया जाए। मैं खुसूसन जो इस 6-7 माह के अरसे में दौराजात किए हैं, उसमें इलाकों के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें महसूस की हैं कि हमें काम किसी और सिमत करना चाहिए और हम तंजीम को किसी और सिमत लेके जा रहे होते हैं।
افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے سیکریٹری جنرل حضرات جو بہت ہی احسن نمونے سے اپنے علاقوں میں کام کر رہے ہیں، لیکن جب ان سے مشورے لیے جاتے ہیں کہ آغا جان ہمیں بتایا جائے کہ آپ کے علاقے میں کس طریقے سے تنظیم کی فعالیت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، کس طریقے سے تنظیم کو اور زیادہ مضبوط بنایا جا سکتا ہے، افسوس سے کہا جاتا ہے کہ اگر تنظیمی صوبے کی طرف سے ضلع کو لیٹر لکھا جاتا ہے تو اس کا جواب نہیں دیا جاتا، مرکز کی طرف سے صوبے کو لیٹر لکھے جاتے ہیں تو اس کو جواب نہیں دیا جاتا۔ ہم اپنا پورا پروسیس ایک فارملٹی کے طور پہ گزار رہے ہوتے ہیں کہ بس ٹائم گزرتا جائے گا، اور اب وہ وقت نہیں کہ جب ہم کہتے تھے کہ ہمیں ابھی ٹائم ہی کتنا ہوا ہے، بہت سارا ٹائم گزر چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج 6واں سال مجلس کو پورا ہو چکا ہے، شروع ہو رہا ہے، اور ہم ابھی تک ان اداروں کی جو یونٹ سطح پہ، جو تحصیل سطح پہ، جو ضلعی سطح پہ، جو صوبائی سطح پہ ہونے چاہیے تھے، ان کو تشکیل نہیں دے سکے۔ میں مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تنظیمی صورتحال کو بہتر بنانا ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم ملک کے اندر آئس برگ بنے، تو ہمیں یونٹ پہ سب سے زیادہ توجہ دینی پڑے گی۔ اگر ہمارا یونٹ نہیں ہے تو نہ ہمارا ضلع کچھ کر سکتا ہے، نہ ہمارا صوبہ کچھ کر سکتا ہے، نہ ہمارا مرکز کچھ کر سکتا ہے۔ چھوٹی سی مثال دیتا چلوں، کوئٹہ کے دھرنوں میں ہزاروں لوگ ہمارے ساتھ تھے، لیکن ایک کال اور تھی جو ہماری پیور تنظیمی کال تھی، جو لوگوں کے ذہنوں کے مطابق نہیں تھی، لیکن کیا آپ تنظیمی لوگ اس کال کو اپنے ذہن کے مطابق ایکسیپٹ کر پا رہے تھے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم ابھی تک اپنے آپ کو بھی اس تنظیمی ڈھانچے میں ڈھال نہیں سکے ہیں۔ لیکن پھر بھی جس طریقے سے ہم سفر کر رہے ہیں، یہ سفر ہماری بہتری کا سفر ہے، کیونکہ بڑی بڑی تنظیموں پہ جب برا وقت آتا ہے تو وہ ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہیں۔ الحمدللہ ہماری تنظیم کی پوزیشن یہ نہیں ہے۔ آپ مشرف کے دور میں پیپلز پارٹی کا مثال لے لیں، ابھی ایک لسانی تنظیم MQM کا مثال لے لیں، جن پہ برا وقت آیا ہے تو ان کو 10 افراد بھی جو ہیں اپنے احتجاج کے لیے نہیں مل رہے ہیں۔ الحمدللہ اس سے ہماری جو ہے کافی بہتر پوزیشن ہے، لیکن تنظیم سازی کے مراحل کو اولویت دیتے ہوئے اضلاع کو یہ کوشش کرنی پڑے گی، کیونکہ بہت سے اضلاع اعتراضات کرتے ہیں کہ مرکز کے دورہ جات نہیں ہوتے ہیں۔ میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں آج ان اضلاع سے بھی یہ سوال کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک سال کے اندر اپنے اضلاع کے کتنے دورہ جات کیے ہیں؟ ایک یونٹ نے اپنے علاقے کی کتنی مساجد، کتنے عالم دینوں سے ملاقاتیں کی ہیں، کتنے وکلاؤں سے وہ ملے ہیں؟ کیونکہ جب ضلع کے اندر کوئی مرکزی شخصیت، کوئی صوبائی شخصیت آتی ہے تو ان کو کاغذی کارروائی کے طور پہ بہت سی چیزیں دکھائی جاتی ہیں، لیکن اب جب ہم خود پہنچے ہیں ہر جگہ پر اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہر جگہ پر پہنچیں، تو صورتحال اس کے برعکس نظر آ رہی ہے۔ ہم سب کو مل کے اور ایک دوسرے کے ساتھ کم سے کم اس عمل میں سچائی کے ساتھ ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ اگر ہم اسی طریقے سے کاغذی کارروائیاں کرتے رہے، 6واں سال شروع ہوا ہے اور آئندہ 6 سال اور گزر جائیں گے، ہماری پوزیشن یہی رہے گی، کیونکہ یونٹوں کو دورہ جات ضلعی سیکرٹری حضرات جس کے پاس 14 رکنی کم سے کم یا 18 رکنی کابینہ ہے، اگر وہ تعین کر لے، بڑے سے بڑا بھی جو ڈسٹرکٹ ہے، میں سمجھتا ہوں پہلے ٹھٹھا ڈسٹرکٹ تھا جس کے 9 تحصیل تھے پورے پاکستان کے اندر، اب اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ 6 سے 7 تحصیل سے زیادہ کوئی بھی ڈسٹرکٹ بڑا نہیں ہے، تو آپ اگر 3 کابینہ کے بندے مقرر کر دیں گے، جس کو ہر 10 دن کے بعد جا کے
اپنی تحصیل کا وزٹ کرنا چاہیے اور پورا ایک پرو فارما، ہم آپ کو ایک پرو فارما بھی دیں گے، کیونکہ تنظیم سازی کا پروگرام بہت سے دوستوں کو یہ شکایت ہوتی تھی کہ ہمیں تنظیم سازی کے حوالے سے کوئی پروگرام نہیں دیا گیا ہے۔ پچھلے ٹرم میں بھی جب آغا شفقت ذمہ دار تھے تب بھی تنظیم سازی کا پروگرام سالانہ آپ کو دیا گیا تھا۔ آج اس کنونشن میں یہ پروگرام دینے کا مین سبب ہی یہ ہے کہ یہ بات آن دی ریکارڈ رہے، کل کوئی اضلاع یہ نہ کہے کہ ہمیں تنظیم سازی کا پروگرام نہیں ملا ہے۔ تنظیم سازی کے پروگرام میں آپ کو 3 فارم دیے جائیں گے، ان 3 فارموں کے اندر ایک فارم اضلاع نے یو سی میں جا کے بھرنا ہے اور ایک فارم یو سی کے ذمہ دار کو دے کے آنا ہے، جو یو سی کے ذمہ دار کو جا کے یونٹ کا بھرنا ہے، اور وہی ایک فارم یو سی کے ذمہ داران یونٹ کے ذمہ داران کو دے کے آئیں گے، جو وہ فارم لے کے جا کے اپنے یونٹ کا بھریں گے۔ یونٹ وہ فارم اپنے علاقے کے ہر گھر، اس میں ہماری کوشش کریں گے، بہترین قسم کی سروے بھی ہمارے پاس آ جائے گی کہ کون سے اضلاع کے اندر ہمارے کتنے تحصیل ہیں جس میں ہمارے شیعہ پاکٹ موجود ہیں، کون سے یونین کونسل ہے جس کے اندر ہمارے شیعہ پاکٹ موجود ہیں، کون سے گاؤں ہیں جن کے اندر ہمارے شیعہ پاکٹس موجود ہیں۔ اگر ہم کام کرنا چاہیں تو یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن سب سے مشکل کام یہ ہے کہ ہمیں وقت دینا پڑے گا، اور میں خصوصاً سیکرٹری جنرل حضرات کو یہ گزارش بھی کروں گا آغا جان کے توسل سے کہ کم سے کم تنظیم سازی کا ذمہ دار اس کو مقرر کیا جائے جس کے پاس کہتے ہیں نا فالتو ٹائم ہو، وہ 24 گھنٹے ہمیں تنظیم سازی کے عمل میں ایکٹیو نظر آئے، کیونکہ جس طریقے کے حالات ہیں، جس طریقے کے ابھی ہمیں کام کرنے کے مواقع موجود ہیں، ہو سکتا ہے اگلے سال یہ نہ ہو، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات تیزی سے کس طرف بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو تنظیم سازی کی ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم آفات کی صورت پہ روڈوں میں آ جاتے ہیں، ہم حادثات کی صورت میں روڈوں پہ آ جاتے ہیں، لیکن جب ہمیں پیور تنظیمی کال آتی ہے تو ہمارا سیکرٹری جنرل، ہمارے صوبائی ذمہ داران کے منہ سے بھی یہ سننا پڑتا ہے کہ اس کال پہ تو لوگ نکل نہیں پائیں گے، اس بات پہ تو ہم لوگوں کو قائل کر نہیں پائیں گے۔ آپ کا کام ہے آپ اپنا فریضہ نبھائیں، آپ تنظیمی میسج لے کے ہر اس بندے کے پاس جائیں۔ یہ ایک تنظیم سازی کے حوالے سے چھوٹا سا سوال ہے، کوئی ایسا ڈسٹرکٹ جو یہ کہے کہ کال آنے کے بعد وہ ہر اس علاقے کے شیعہ کے پاس گیا ہے کہ ہماری تنظیم کی طرف سے آپ کو یہ میسج ہے، برائے مہربانی آپ کل روڈ پہ ہونا۔ جب ہم میسج ہی اپنا نہیں پہنچاتے ہیں، جب ہم اپنا میسج ہی کنوے نہیں کرتے ہیں اپنے لوگوں تک، تو کس طریقے سے لوگوں کی جو ہے ہم توقعات پہ لوگ ہماری توقعات پہ پورا اتریں گے؟ ہم اپنا فرض پورا کریں، ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ ضلعوں کو چاہیے تحصیلوں کو دورہ جات کریں، تحصیلوں کے چاہیے یونٹس کے دورہ جات کریں، اور اس سب چیزوں کو ایک ریکارڈ کی صورت میں مینیج کریں۔ بہت سے اضلاع میسج چلا دیتے ہیں کہ آج ہم نے 10 یونٹ کا وزٹ کیا، معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ یہ بات سراسر جھوٹ ہے۔ ابھی تک میری نظر سے کوئی بھی ایسا اضلاع نہیں گزرا جس نے ایک دن میں 10 یونٹ وزٹ کیے ہو یا 5 یونٹ وزٹ کیے ہو، کیونکہ یہاں آج میں اپنے دل کا درد بیان کر رہا ہوں، نہ کہ کوئی ایک تقریر ہے، نہ کوئی ایک لیکچر ہے جو آنکھوں سے دیکھا ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں تنظیم مضبوط ہو، ہم چاہتے ہیں قوم مضبوط ہو، تو ہمیں دوسری چیزوں کو ثانوی رکھنا پڑے گا۔ بہت سے دوست جب جاتے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں، بہت سے دوست یہ بہانے بناتے ہیں کہ اگر وقت نہیں ہے، اگر وہ وقت نکالنا چاہے تو کم سے کم اگر کوئی ڈیوٹی والا ہے تو بھی ہفتے میں 2 دن نکال سکتا ہے۔ اگر ہفتے میں 2 دن نکالے تو آپ کی کابینہ میں 14 دوست کم سے کم موجود ہیں، آپ حساب لگا لو، 15 دن میں آپ کا ایک ٹور آرام سے اپنے اضلاع کا ضلع کا ہو سکتا ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو۔ اگر نہیں کرنا ہے تو بہانے بہت ہیں۔ بہرحال آپ کو تنظیمی صورتحال بہتر بنانی پڑے گی، کیونکہ ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، نہ مرکز کچھ کر سکتا ہے، نہ صوبہ کچھ کر سکتا ہے۔ جب تک ضلعی کابینائیں فعال نہیں ہوں گی، ہم کتنے بھی پروگرام آپ کو دیتے رہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان اہداف کو اچیو
نہیں کر پائیں گے. اس لیے بہتر کنڈیشن یہی ہے. اگر کچھ باتیں آپ کو بری بھی لگ رہی ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں, کیونکہ یہ ایک دل کا درد ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. بہت سی جگہوں پہ سیٹ اپ یہ ہے کہ اکیلا سیکریٹری جنرل 1 سال گزر چکا ہے, سیکریٹری جنرل کو ابھی تک اپنی کابینہ ہاتھ نہیں آ رہی ہے. اگر لوگ موجود ہیں ان کو سیکریٹری جنرل پسند نہیں کرتا ہے کہ یہ لوگ اندر, اور بہت سے لوگوں کو ہم اپنے اندر لیتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یہ لوگ اگر ہمارے اندر آ گئے تو ہماری جگہ نہیں بچے گی. اگر ہم اسی طریقے سے کرتے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جمود کا شکار ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ پوری کابینہ تشکیل, اور کابینہ کم سے کم میں سمجھتا ہوں 15 سے 20 دن میں, کیونکہ آپ وہ سیکریٹری جنرل ہیں جو میرے خیال میں بہت سے سیکریٹری جنرل وہ ہیں جو دوبارہ منتخب ہو کے آئے, کچھ تو ایسے ہیں جو تیسری بار منتخب ہو کے آئے, پھر بھی ان کو جو ہے ابھی تک اپنی کابینہ نہیں مل رہی ہے, یا وہ چاہتے نہیں ہیں کہ اپنی کابینہ مکمل ہو. اور افسوس کے ساتھ تو یہ بھی بات کرنی پڑتی ہے کہ بہت کے صوبوں کے اندر ابھی تک صوبائی کابینہ جو ہے مکمل نہیں ہے. بار بار ان کو کہا گیا, حاجی آغا نے ان کو بار بار کہا کہ آپ اپنی کابینہ مکمل کریں. ایسے جیسے کہتے رجال ہو, لوگ ہیں ہی نہیں. بھئی کسی پہ اعتبار کر کے تو دیکھو, اعتبار کرنے سے پہلے ہی آپ یہ جواب دے دیتے ہو کہ اس کو ہم اٹھائیں گے تو یہ کر دے گا, وہ کر دے گا. جیسے آغا نے کہا ہے کہ آپ چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھو, لیکن چیک اینڈ بیلنس اس کنڈیشن کا نہ ہو کہ کوئی ہمارے پاس آئی نہیں. ہمیں اس شفیق باپ کی طرح ہونا چاہیے جو ہم مجلس کے ذمہ داران ہیں. اگر کسی بیٹے کو ہماری طرف سے بھی تکلیف پہنچے تو بھی اس کی شکایت ہمارے پاس ہی آئے کہ ہمارے مداوا یہی ہے, ہمارا سالوشن ان کے پاس ہی ہے, ہم ان کے علاوہ کس کے پاس جائیں. جب تک ہم اپنا یہ طریقہ نہیں اپنائیں گے, میں سمجھتا ہوں ہم تنظیم سازی کے عمل میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے. کتنے بھی ہم دورہ جات کر لیں, کتنے بھی ہم وزٹس کر لیں, لیکن اور دوست برادر نے ایک چیز کے حوالے سے ذہن دہانی کروائی ہے کہ کہیں پر اگر کوئی مرکزی ذمہ دار, صوبائی ذمہ دار وزٹ کرنے جاتا ہے, ایک تو وہاں پر کام نہیں ہو رہا ہوتا ہے, پھر اگر کوئی چلا جائے کام کرنے کے لیے تو ان کو اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں. جیسے میں ابھی آغا نشان کے حوالے سے بات کروں کہ آغا نشان اب کام شروع کیا تھا تو بہت سے اضلاع کو اعتراض شروع ہو گیا کہ ہمیں بتا کے نہیں آئے, جبکہ ان کا رابطہ تنظیم سازی سیکریٹری سے مسلسل تھا اپنے یونٹ کے حوالے سے کہ میں کبھی بھی اچانک, کیونکہ ہم نے آغا صاحب ایک پروسیس رکھا ہے کہ ہم اب اچانک وزٹ کریں گے, کیونکہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ ابھی جو الیکشن ہوا اس میں بھی یہ ہوتا ہے اور شورا کے اجلاس ہوتے ہیں ان میں بھی یہی ہوتا ہے. یہ درد ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ ڈمی یونٹ بٹھائے جاتے ہیں کہ ہمارے یہاں 30 یونٹ موجود ہیں, فرضی نام دیے جاتے ہیں ان کو, اور پھر کہا جاتا ہے کہ, اور پھر جب ہم بعد میں جاتے ہیں تو وہ یونٹ ہمیں نظر نہیں آتے. وہ سیکریٹری جنرل ہم سے ملاقات ان یونٹس کی کرواتے ہی نہیں ہیں. پھر جب دوبارہ اجلاس ہوتا ہے تو پھر ایک نئے شخص جو ہے, اگر 2 ماہ میں ہم 2 اجلاس کریں تو ان دونوں ماہ میں ہمیں الگ الگ شخصیات سے ملاقات کروائی جاتی ہے. ابھی ہم نے سیٹ اپ یہ رکھا, ہمارا تنظیم سازی سیکریٹری اور ہماری تنظیم سازی کمیٹی کے دوست آپ سے پہلے یونٹس کی لسٹ لے لیں گے, اور جب ہم اچانک آئیں گے آپ کو بتائیں گے ہمیں ان 4 یونٹس کا وزٹ کروائیں. ابھی ہم آپ کو کلیئر, یہ کیونکہ برادران کی طرف سے بھی مرکزی کابینہ میں بھی یہ بحث ہوتا رہتا ہے کہ جب تک تنظیم سازی مضبوط نہیں ہوگی ہم ان اہداف کی طرف اچھے طریقے سے سفر نہیں کر پائیں گے. اور وہ کس طریقے سے مضبوط ہوگی, یا تو آپ دوست بتاؤ کہ ہمارا طریقہ کار غلط ہے, جو طریقہ آپ بتاؤ اس طریقے سے ہم کام کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہو اس طریقے سے کام ہونا چاہیے تو پھر آپ کو اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا, اور ہم بھی اپنے آپ کو پیش کریں گے. یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے ہم اپنے آپ کو, ہماری سب سے پہلی کوشش یہ ہے کہ ہم پاکستان کے ہر اس اضلاع میں جائیں, پہلے جا کے ان کا درد سنیں, کیونکہ ابھی بھی بہت سے اضلاع کے درد ہم نے سنے اور ان کی شکایتیں جائز ہیں. وہ لوگوں سے اس لیے نہیں ملتے ہیں کہ بہت سے ایسے وعدہ جات, بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے ان کی گردنیں نیچے ہیں, وہ لوگوں کا سامنا نہیں کر پاتے ہیں. لیکن انشاءاللہ اب کوشش یہ ہے کہ نہ یونٹ کا سیکریٹری نہ ہم مرکزی ذمہ داران کوئی بھی ایسا وعدہ, کم سے کم جب تنظیم سازی کے حوالے سے آئیں گے, کوئی بھی ایسا وعدہ نہیں کریں گے جو ہم پورا نہ کر سکیں, کیونکہ بہت سی مشکلات
بہت سی پریشانیاں اور ہمارے سیکریٹری جنرلوں کی بھی یہی توقعات ہوتی ہیں کہ مرکزی ذمہ دار آیا ہے تو کوئی نہ کوئی اعلان کر کے جائے گا، کوئی صوبائی ذمہ دار آیا ہے تو کوئی نہ کوئی اعلان کر کے جائے گا۔ اس لیے کم سے کم یونٹ سطح پر ضلع اور جن ضلعوں میں اگر سیکریٹری جنرل کام نہیں کر پاتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے، کوئی اور پریشانی ہے، تو ہمارے صوبائی سیٹ اپ کو بتائے گا۔ ہمارا صوبائی سیٹ اپ کو اگر کوئی مشکلات ہے تو ہماری ایک تنظیم سازی کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہ اس کو چیک کرے گی، وہ اس کو جو ہے کوشش کرے گی اس کو حل کرنے کی، اور اگر اس سے بھی بات بڑھ جاتی ہے تو ہمارے اوپر بھی ایک نگران کمیٹی جو تنظیمی کور کمیٹی کی صورت میں، جس میں ہمارے سینئرز موجود ہیں، وہ کوشش کرے گی اس علاقے کے مسائل کو حل کر کے۔ بہرحال ہر صورت میں ہمیں اپنے ہر علاقے میں ان ہونا ہے، ہمیں اپنی ہر مساجد کے اندر، ہمیں اپنی ہر امام بارگاہ کے اندر ان ہونا ہے، کوشش کرنی ہے ہمیں مسلسل۔ ابھی تک معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم نے کوشش ہی نہیں کی کہ ہم کہیں پر کسی مسجد کے اندر ہمارا یونٹ ہونا چاہیے، کسی امام بارگاہ کے اندر ہمارا یونٹ ہونا چاہیے، وہ تو یہ ہے کہ کوئی ہم خیال دوست ہمیں مل گیا یا کچھ برادرانوں نے ہمارے بہترین کارنامے دیکھ کر تنظیم کے جو ہوئے ہیں ان 5-6 سالوں میں، تو ایک تنظیمی یونٹ، وہ بھی ہمیں خود آ کے کہتے ہیں کہ آگا آؤ اور یہاں آ کے جو ہے ہمارا یونٹ جو ہے تشکیل دو۔ باقی ہم خود جو ہیں کہیں بھی یہ زحمت کر کے ابھی تک، میں سمجھ ہو سکتا ہے اکثریت ایسی نہیں ہے، لیکن جو ابھی نظروں سے گزرا ہے وہ کنڈیشن یہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں تنظیم سازی کے حوالے سے بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا، ہمیں ٹائم نکالنا پڑے گا، یونٹوں کا، تحصیلوں کا بار بار دورہ جات کرنے پڑیں گے، اپنی شخصیات سے ملنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اس دفعہ تو یہ ہے کہ ہم ہو سکتا ہے کچھ اضلاع کو ماڈل اضلاع قرار دیں، لیکن آئندہ جو تنظیم سازی کے حوالے سے اگر کوئی ماڈل اضلاع قرار دیا جائے گا تو اس کی خصوصیات، کم سے کم ان میں یہ خصوصیات ہونی چاہیے، ان کی کابینہ سب سے پہلے مکمل ہونی چاہیے۔ اگر کسی اضلاع کی کابینہ ہی مکمل نہیں ہے تو کس طریقے سے اس کو جو ہے ماڈل اضلاع قرار دیا جائے گا۔ ضلعی شورا کی تشکیل مکمل ہونی چاہیے، ضلعی کابینہ کا اجلاس باقاعدہ جو دستور کے مطابق ہے وہ ہونا چاہیے، اپنے یونٹس کے دورہ جات باقاعدہ سے ہونے چاہیے۔ کابینہ اور یونٹ کے اندر روابط ہونے چاہیے اور جس کا ریکارڈ بھی موجود ہو، کیونکہ یہ جس طریقے سے میسج پہ چلا دیا جاتا ہے کہ اس یونٹ کا وزٹ ہو گیا، اس تحصیل کا وزٹ ہو گیا، آئندہ یہ چیز قابل قبول نہیں ہوگی۔ کم سے کم اس چیز کو منٹس کی صورت میں اپنے پیپر پہ جو ہے آپ جب بھی آپ سے ریکارڈ مانگا جائے گا تو ہمارے صوبائی دفتر کو یا مرکزی دفتر کو آپ پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ وسائل کی فہرست بھی آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے کہ ضلع کے اندر کیا وسائل ابھی تک تنظیم جنریٹ کر پائی ہے، کیونکہ صرف ایک طرف سے دیکھنا، ہمارے کوئی سینئرز نے یہ بولا تھا کہ اب ہم مچھلی دیں گے نہیں بلکہ مچھلی پکڑنا سکھائیں گے آپ لوگوں کو، تو آپ تیار ہو جائیں، اب مچھلی پکڑنی آپ کو ہے، یہ کام اب ضلعوں کو کرنا ہے۔ کافی ٹائم گزر چکا ہے، بہت سے اضلاع یہ کام کر رہے ہیں، لیکن میں خصوصاً سندھ کے برادروں کو یہ کہوں گا کہ انہوں نے ابھی تک ورکشاپیں صوبے نے کروائی ہیں کہ کس طریقے سے فنڈ کلیکٹ کیا جائے، لیکن ضلعوں پہ نے ابھی تک اگر کام شروع کیا ہے تو اس کی رپورٹ جو ہے اوپر تک نہیں پہنچائی، اور آمدنی جو ہوتی ہے اس کے اخراجات جہاں پر خرچ ہوتے ہیں اس کا ریکارڈ بھی آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ یہ اور کابینہ کا صوبے کے ساتھ جو رابطہ ہے اس کا بھی ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے، جو لیٹر آپ کو صوبہ لکھتا ہے، مرکز لکھتا ہے، یا جو جوابات آپ ان کو دیتے ہیں وہ بھی ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ تو یہ گزارشات تھی۔ بہرحال اصل سب چیزوں کا مدعا یہ ہے کہ آپ کی ضرورت ہے ہمیں فیلڈ کے اندر، خدا را آپ جو ڈسٹرکٹ سیکریٹری ہو، کیونکہ ہماری امیدیں سب ڈسٹرکٹ سیکریٹریوں سے وابستہ ہیں، اگر وہ فیلڈ میں نکلیں گے تو یہ تنظیم سازی کا ادارہ مضبوط ہوگا، ورنہ ہمارے یہ چکر پورے سال رکھتے رہیں گے، رزلٹ کوئی نہیں آئے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزارش کروں گا خیبر پختونخوا کے ہمارے صوبائی سیکرٹری جنرل برادر
مولانا سبطین حسینی صاحب سے کہ وہ آئیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا تدرکہ الشواہد ولا تہویہ المشاہد ولا تراہ النواظر ولا تسترہ الحواجب الدال علی قدمہ بحدوث خلقہ وبحدوث خلقہ علی وجودہ واحد لا بعدد وقائم لا بعمد ودائم لا بعمد. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله طيبين طاهرين المعصومين المظلومين ولعن دائم على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وفرقانه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قابل صد احترام استاد محترم سیکرٹری جنرل مجلس بدعت المسلمین پاکستان، ان کے دیگر رفقائے کار اور میرے تنظیمی بھائیوں ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہ علم تو نہیں تھا کہ اس قدر جلدی میں مجھ سے یہ رپورٹ مانگی جائے گی. بہرحال معذرت خواہ بھی ہوں اور اس حقیقت کا اعتراف بھی کرتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ گزشتہ 1 سال کے دوران کوتاہیاں بھی تھیں، ناقص کارکردگی بھی، تمام تر عیوب اور نواقص کے ساتھ پوری کوشش البتہ کی ہے. امید بھی رکھتا ہوں کہ میری یہ کوشش مورد قبول بارگاہ حق ہو اور اس کا اجر و ثواب مجھے اور میرے رفقائے کار کو دارین میں نصیب و عطا ہو. میرے استاد محترم تشریف فرما ہیں اور باقی آپ صاحبان قدر ہیں. میں نہایت اختصار کے ساتھ اپنی عرائض آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، اگرچہ میری بھرپور تیاری رپورٹ پیش کرنے کے حوالے سے نہیں. یہ ایک حقیقت ہے جس کا اعتراف کر رہا ہوں، چونکہ مجھے جلدی میں بلایا گیا. میں سمجھتا تھا پنجاب ہمارا بڑا بھائی ہے، بڑا صوبہ ہے، ان کی کارکردگی زیادہ ہے، پہلے یہ پیش کریں گے. لیکن ان میں بھی ان کا وہ ہے مرکز کا جو ہم سے شکوہ ہے. یہ سمجھتے ہیں چھوٹا صوبہ، ان بیچاروں کا کیا ہوگا، چلو ان کو پہلے ان کا ٹائم وہ کرنے دو. بہرحال وہ عسکری بھائی ہمارے محترم ہیں، ان سے یہ شکوہ تو نہیں ہے. بہرحال آغا جی، میری گزارش یہ کہ باقی صوبوں کی طرح ہمارا صوبہ نہیں، نہ ہمارے پاس وہ وسائل، نہ ہمارے پاس نہ ہمارے وہ حالات اور نہ وہ ہمارا محل وقوع. ہمارے اس قدر حالات پیچیدہ بعض علاقوں میں، مثلا ایک ضلع کا میں نام نہیں لیتا ہوں، 1 سال گزر گیا، آج تک اس کے سیکرٹری جنرل کا ہم نے فرضی نام استعمال کیا. چونکہ اگر اس کا اصل نام ہم بتا دیں تو اگلے روز وہ کیا ہوگا، ٹارگٹ ہوگا اور وہ شہید کیا جائے گا. یہ حقیقت عرض کر رہا ہوں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ایک ممبر پہ کھڑا ہوں، ایک اہم سٹیج پہ کھڑا ہو کہ آپ سے اس بات کا عرض کرنے لگا ہوں. لیکن اس کے باوجود جو بند حقیر کی وسع میں تھا، میرے وقت میں تھا، جو میری کاوش تھی، جو میری کوشش تھی، وہ یہ کہ پچھلے سال میرے دوستوں کو آگاہی ہے کہ مجلس بدعت المسلمین شاید سب سے بعد میں آیا ہو خیبر پختونخوا کی جانب. اس لیے میری اولین کوشش یہ تھی کہ اس کے کم سے کم ہر ضلع تک ہماری رسائی ہو اور ہر ضلع میں ہمارا وہ یعنی ضلعی کابینہ ہو اور ہمارا ایک تنظیمی سیٹ اپ ہو. اللہ عز و جل کی بے پناہ رحمتوں اور عنایتوں کے نتیجے میں آج یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ادھر ہر تحصیل میں یا ہر گاؤں میں، یا میرے جیسا کہ یعقوب بھائی نے فرمایا، پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ مسجد میں بھی یونٹ ہونا چاہیے، ماں بارگاہ میں بھی یونٹ ہونا چاہیے، تو اس طرح تو نہیں، لیکن اللہ کے احسان ذوالجلال کا یہ ضرور ہے کہ ہر ضلع میں الحمدللہ ہمارا یونٹ کیا ہے، ہمارا کیا ہے، یعنی ضلعی سیٹ اپ کی موجودگی ہماری کیا ہے، ضرور ہے. 26 سال بعد شہید قائد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی برسی کی عظیم الشان انداز میں علاقہ بنگش میں اللہ عز و جل نے منانے کی توفیق عطا فرمائی. اور اسی طرح آزاداری سید شہداء علیہ السلام کے حوالے سے ایک کانفرنس، البتہ وہ ایک اور انداز میں آپ کو رپورٹ پیش کرنے والا ہوں. البتہ 7 جو پہلے فلاحی ہمارے کام تھے، نثار بھائی تشریف فرما ہیں
کہ میرے گزشتہ 1 سال سے پہلے وہ شاید کسی خاص ترتیب سے نہیں تھے، اور اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تو ان کاموں کو ذرا ترتیب ہم نے دی ہے۔ تو اب جو رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں نہایت اختصار کے ساتھ، اور پھر آخر میں ایک دعا اور ایک التجا کے ساتھ، وہ یہ کہ گزشتہ 1 سال کے دوران اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ شبانہ روز ذمہ دار، وہ دن میں بھی اس کی مصروفیت چاہے وہ کہیں نہ جائے لیکن اس کا ذہن ضرور تنظیمی ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے اس نے کسی کو فون کرنا ہوتا ہے، کسی کا فون اٹینڈ کرنا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو اصل صورتحال ہے کہ یعنی سارا سال ایک تنظیمی مشغولیت، ایک ذہن کا مشغول ہونا، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جو میں نے وہ کیے تنظیمی یعنی سفر کیے اور تنظیمی تگ و دو کی، سفروں کی صورت میں آگے پیچھے جانے کی صورت میں، یہ 159 دنوں پہ مشتمل ہے۔ یعنی میں نے 159 دن اس پورے سال میں وہ سفر کیے مختلف علاقوں میں جانے کے لیے۔ وسعت تنظیم سازی اور مختلف پروگرامات کے لیے 41 میں نے ملاقاتیں کی بزرگوں سے، تنظیمی ساتھیوں سے، مؤثر افراد سے وغیرہ۔ اسیروں کے رہائی کے حوالے سے یا ان کے جیل کے آنے کے بعد میں نے 2 سفر کیے۔ خیر العمل فاؤنڈیشن نثار بھائی تشریف فرما ہیں، 8 مرتبہ ان کی خدمت میں آ چکا ہوں اپنے صوبے میں فلاحی کاموں کے حوالے سے اور ان کو ایک منظم انداز میں چلانے کے لیے۔ اس پورے 1 سال میں پورے صوبے میں مجھے 62 مرتبہ خطاب کرنا پڑا، جلسوں سے، دھرنوں سے، تنظیمی ساتھیوں سے، اس طرح کے مواقع۔ شہداء، اسیروں اور زخمیوں کی یعنی شہداء کے لواحقین سے ملنا، اسیروں سے ملنا، زخمیوں کی 15 مرتبہ کیا کی عیادت کی۔ مرکز کے جو پروگرامات تھے اور ان کے نمائندوں سے 11 مرتبہ ملاقاتیں کی۔ 20 مرتبہ اس پورے سال میں استاد محترم قبلہ راجہ صاحب اور آغا امین شہیدی کی خدمت میں پہنچ چکا ہوں اور 5 مختلف کانفرنسوں میں شرکت کی ہے۔ 2 مساجد کا اپنے صوبے میں کیا کیا، افتتاح کیا، اور 3 نئے پروگرامات کیے کہ جن کا پہلے کوئی وہ نہ تھا، جس میں ایک عظیم الشان پروگرام جس میں قبلہ راجہ صاحب خود تشریف فرماتے، وہ 26 سال بعد سرزمین کوہاٹ ایک بہت بڑی تعداد میں شہید قائد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی برسی تھی کہ جس میں کافی حضرات شریک ہوئے تھے۔ اور اسی طرح ہنگو میں پروگرام ہمارا ہوا تھا محرم سے پہلے، عزاداری سید شہداء کا تحفظ اور اس کے عصری تقاضے کے عنوان سے جو ایک سیمینار تھا کہ جس میں آغا صاحب نے آنا تھا لیکن عین موقع پہ یہ نہ آ سکے۔ اور اسی طرح شب شہداء کا ایک پروگرام پارا چنار میں اللہ عز و جل نے وہ وہاں منانے کی توفیق عطا فرمائی کہ جو اپنی نوعیت کا ایک منفرد پروگرام اس انداز میں تھا کہ جس میں نہ صرف مرد بزرگ بوڑھے بلکہ ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں خواتین نے بھی شرکت کی، اور وہ پارا چنار کی تاریخ کا ایک انوکھا پروگرام تھا، نہ کبھی پہلے ہوا تھا اور انشاءاللہ ہر سال وہاں ہوگا ضرور۔ اسی طرح جو ہمارے وہ تھے دھرنے، وہ بھی ہماری تحریک کا، انقلاب کا ایک حصہ تھا۔ 5 مرتبہ اسلام آباد دھرنے میں شرکت کی ہے کہ الحمدللہ یعقوب حسینی بھائی اور ان کے رفقائے کار کو میں بتاتا چلوں آغا صاحب سے نہایت معذرت کے ساتھ کہ ان کے کہنے پہ ہم نے شرکت تو کی لیکن 1 روپیہ آج تک اس کا ہمیں ادا نہیں کیا گیا۔ اسی طرح 2 مرتبہ ہمارے صوبائی شورا کے اجلاس ہوئے اور 3 مرتبہ کابینہ کی میٹنگ، 1 مرتبہ کوہاٹ میں جب آغا صاحب اس رات تشریف لائے تھے، اس سے پہلے 9 اگست کو، اور جو صوبائی ہماری شورا کے اجلاس تھے اسی میں ہم نے ان کو ایڈجسٹ کیا چونکہ مسائل مالی، سفری مشکلات اور بہت سارے امور کو ہم نے مد نظر رکھا۔ آغا صاحب حکومتی اداروں اور دیگر افراد سے 7 مرتبہ وہ ملاقاتیں کی کہ جن میں وہ بھی تھے ہمارے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ صاحب۔ یہ مختصر ایک رپورٹ تھی آپ کی خدمت میں جس کی تفصیل ذکر کرنے کی ضرورت نہیں چونکہ مجھے وقت کم دیا گیا ہے، اور میرے استاد محترم نے مصائب سید شہداء پڑھے۔ میں ایک توسل کا ذکر کر کے اور ایک شعر کے ساتھ اپنی آرزوں کا اظہار کر کے اپنی عرائض کو تمام کر لیتا ہوں۔ وہ توسل ہم یوں کرے شہید محسن نقوی کی زبانی کہ سرمایہ دین دولت احساس ہے اصغر، ہم نام علی جرأت عباس ہے اصغر، شبیر وہ قرآن مصائب ہے کہ اس میں الحمد سکینہ ہے تو والناس ہے اصغر، نیند آئی گئی ہے تو اس سے اب نہ جگانا،
اے شام غریباں بڑا حساس ہے اصغر، زنداں میں رباب اب بھی بدلتی نہیں کروٹ، وہ اب بھی سمجھتی ہے میرے پاس ہے اصغر۔ اور آخری جو تمنا ہے، جو دعا ہے، وہ یہ کہ سجدہ کرتا ہوں تیرا، تجھ کو خدا مانتا ہوں، تیرے فرمان سے غفلت کو گناہ جانتا ہوں، اپنے اعمال کا کب تجھ سے صلہ چاہتا ہوں، میں عزادار ہوں بس ایک دعا مانگتا ہوں، عشق شبیر میری زیست کا عنوان کر دے، اور یہی عشق میری ذات کی پہچان کر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کارکردگی رپورٹ پیش کرنے کے لیے برادر تصور جوادی صاحب کو کہ آئیں اور اپنی کارکردگی رپورٹ پیش کریں۔ ور محمد وآل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، علیہ توکلت والیہ انیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، جس طرح برادر نے اعلان کیا اور میرے پیش رو صوبائی سیکرٹری جنرل نے جس طرح اختصار سے کام لیا، اسی طرح سے میں خلاصے کے طور پہ چند چیزیں جو میرے پاس موجود ہیں، اور جس طرح سے مرکز کی طرف سے ایک رپورٹ کو طلب کیا گیا تھا، اسی کے کانٹیسٹ میں، اسی تناظر میں جو چیزیں میرے پاس موجود ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ سال رواں کے دوران کشمیر میں کل 15 تنظیمی پروگرامات منعقد ہوئے ہیں، اور اضلاع کے 44 دورہ جات کیے گئے ہیں، جس میں مختلف شعبوں کے سیکرٹری جنرل صاحبان کے دورہ جات شامل ہیں۔ پریس کانفرنسز کے حوالے سے مختلف قومی ایشوز پہ 7 پریس کانفرنسز کی گئی ہیں، اور مختلف اخبارات کو اور وہاں کے مقامی چینلز کو 15 انٹرویوز دیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے 320 کی تعداد میں پریس ریلیز جاری کی گئی ہیں، اور 17 اہم سیاسی و مذہبی شخصیات سے ملاقاتیں کی گئی ہیں مجلس کی طرف سے، اور ریاستی کابینہ کے ماہانہ ایک اجلاس اور اس کے ساتھ ہنگامی اجلاسوں کو شامل کر کے سال رواں کے دوران کل 28 اجلاس منعقد ہوئے ہیں، اور مظاہرے جو ہیں تنظیمی سال کے دوران مختلف ایشوز پہ 11 مظاہرے کیے گئے ہیں، اور اس میں انقلاب مارچ دھرنے میں ہماری شرکت متعدد مرتبہ اپنی قیادت کے ساتھ، اپنے بزرگان کے ساتھ وہاں ہم شریک ہوئے، اور اسی دورانیے میں کشمیر سے 6 جوانوں نے قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کی۔ کانفرنسز جو ہیں پورے سال کے دورانیے میں ریاست کشمیر میں چھوٹی یا بڑی کل ملا کے 8 کانفرنسز منعقد ہوئی ہیں، جن میں بعض کانفرنسز جو ہیں وہ اپنی نوعیت کی انتہائی اہمیت کی حامل کانفرنسز تھی۔ اسی طرح سے ریاستی شورا کا سال کے دورانیے میں صرف 1 اجلاس منعقد ہو سکا ہے۔ مرکز کی سطح پہ جن پروگراموں کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے ان میں ہم حاضر رہے ہیں۔ ورکشاپس کے حوالے سے مختلف شعبہ جات کی 10 ورکشاپس منعقد ہوئی ہیں، اور ان میں خاص طور پہ مالیات اور سکاؤٹس وغیرہ کی ورکشاپس منعقد ہوئی ہیں۔ اسی طرح مرکز کی سطح پہ جو ورکشاپس شعبہ جات کی منعقد ہوئی ہیں اس میں متعلقہ مسئول نے شرکت کی ہے۔ خطوط کے حوالے سے چونکہ بات یہاں پہ کی برادر نے کہ جواب نہیں دیا جاتا ہے، ریاستی دفتر کو سال رواں کے دوران مرکزی دفتر کی طرف یا مرکزی شعبہ جات کے مسئولین کی طرف سے یا مختلف تنظیمات کی طرف سے کل 48 خطوط موصول ہوئے ہیں، جبکہ ریاستی دفتر کی طرف سے 200 خطوط روانہ کیے گئے ہیں۔ وحدت بین المسلمین کے لیے کچھ عملی اقدامات اٹھائے گئے ہیں کشمیر کی سطح پہ، جس میں خاص طور پہ ربیع الاول کے پروگرامات، ربیع الاول میں جس طرح قبلہ سیکرٹری جنرل صاحب نے فرمایا تھا کہ جتنی بھی اہل سنت برادران کی ریلیز ہوں گی ان پہ گلپاشی کی جائے گی، تو کشمیر میں ایک بڑی ریلی جو دومیل پل سے چکوٹھی بارڈر تک جاتی ہے، اس ریلی میں وہاں کی سنی تنظیمات کے ساتھ مل کے ایک تو مجلس وحدت مسلمین خود حصہ تھی،
پھر ہمارے ضلع مظفر آباد میں اور آگے جا کے ضلع ہٹیاں بالا نے مختلف مقامات پہ سٹالز لگائے، دوستوں پہ گل پاشی کی گئی، اور پھر خاص طور پہ جو اہم بات تھی جس کو اہل سنت برادران کی طرف سے بھی سراہا گیا کہ ہمارے پاس وحدت سکاؤٹس کے 300 رجسٹرڈ جوان موجود ہیں الحمدللہ، اور ان میں سے 150 مستعد جوان ہمارے پاس موجود ہیں. اور یہ میلاد ریلیز کو الحمدللہ ہمارے وحدت سکاؤٹ کے جوانوں نے وہاں پر اس کو کور کیا، اور اسی 11 ربیع الاول کی میلاد ریلی کو دیکھ کر 12 ربیع الاول کی میلاد ریلی کے لیے وہاں جو مرکزی جو ریلی تھی میلاد کی اس کے لیے بھی مجلس وحدت مسلمین کے جوانوں کو انہوں نے درخواست کی، اور وہاں ہمارے جوانوں نے سیکورٹی کے فرائض سر انجام دیے. اسی طرح سے محفل میلاد کے مختلف پروگراموں میں ہماری شرکت ہے، اور ایک پوائنٹ میں نے لکھا ہے وحدت بین المسلمین کے لیے بھی ہم نے عملی طور پہ اقدامات کیے ہیں، جس کے لیے ابھی جو فروری میں یوم یکجہتی کشمیر کا ہمارا پروگرام تھا، تو اس میں جہاں دیگر لوگ شریک تھے تو وہاں آزاد کشمیر میں حال ہی میں قائم ہونے والی ہماری برادر آرگنائزیشن شیعہ علماء کونسل کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری صاحب بھی تشریف لائے تھے، اور انہوں نے بھی اس میں خطاب فرمایا تھا. اسی طرح سے باقی تنظیمات کے دوست بھی ہمارے پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں، اور ہم بھی ان کے پروگراموں میں شریک ہوتے رہتے ہیں. عزاداری سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اس سال 3 نئی جگہوں پہ جلوس عزا نکالے گئے ہیں عاشور کے، اور ان کا سارا انتظام و انصرام الحمدللہ وہاں کے مجلس وحدت مسلمین کے سیٹ اپ کے پاس تھا. اسی طرح سے سینٹرل جیل راڑا مظفر آباد میں جہاں شیعہ قیدی مختلف حوالوں سے جو دوست وہاں پہ ایک تعداد میں ہیں، وہاں ایک عرصے سے عزاداری کا کوئی اہتمام نہیں تھا، تو وہاں ہمارے ضلعی دوستوں کی کوششوں سے پہلی مرتبہ عشرہ محرم الحرام کی مجالس بھی منعقد ہوئی ہیں، چہلم کی مجالس بھی ہوئی ہیں، ماہ بعد بھی مختلف پروگرامات ہو رہے ہیں الحمدللہ. یہ بہت شکریہ. یہ چند چیزیں تھیں جو پوچھی گئی رپورٹ کے ذیل میں تھی. البتہ اس میں جن شعبہ جات کو فوکس کیا گیا تھا وہ ایک شعبہ ہمارا ویلفیئر یا خیر العمل کا شعبہ تھا. اس کا کوئی خیر عمل کشمیر میں آج تک نہیں ہو سکا ہے، جس کے لیے انشاءاللہ شعبے سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ خیر عمل ایک دفعہ اس طرف بھی لے کے جائے. بات بہت زیادہ طولانی نہ ہو جائے، میں اتنا کہوں گا کہ مجلس کا یہ جو سفر شروع ہوا تھا، یقیناً بعض جگہوں پہ ایسے لگتا ہے کہ یوں ہو گیا، لیکن الحمدللہ ہم قوم کی امیدوں کا مرکز ہیں. قوم توقعات رکھتی ہے مجلس وحدت سے، اور کراچی سے لے کر کشمیر تک ہماری قیادت کے ویژن کی بدولت اس وقت مجلس وحدت مسلمین ایک مضبوط قوت بن چکی ہے. آج مجلس وحدت مسلمین کو لوگ شمار کرتے ہیں، آج مجلس وحدت مسلمین سے لوگ توقعات رکھتے ہیں. تنظیموں کے اندر اختلافات ہوتے ہیں، اختلافات فطری بات ہے، لیکن اس کو افتراق کی طرف نہ لے کے جایا جائے. آج الحمدللہ یہی ہمارے شجاع قیادت بیٹھی ہے، یہی وہ قیادت ہے کہ جسے دیکھ کر آج طاغوت لرز رہا ہے. کل جو لوگ ہمارے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو ہم ہاتھ ملانے کے قابل نہیں چھوڑیں گے، آج دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کے شیعہ اور سنی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہیں، اور وہ تکفیری تنہا ہاتھ مل رہے ہیں، اور کوئی ان کے ساتھ چلنے والا نہیں ہے. وہ مختلف سازشیں کریں گے آپ کے خلاف، ہر سطح پہ سازشیں ہوں گی. اتحاد کے راستے میں، وحدت کے راستے میں جب آپ نکلیں گے تو بہت ساری دشواریوں سے گزرنا پڑتا ہے. اسوہ انبیاء بھی ہمارے سامنے ہے، اور پرتوے اسوہ کاملہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی سیرت بھی ہمارے سامنے ہے کہ کبھی کبھی وحدت کی خاطر اپنے حق کو بھی پامال ہونے دیا جاتا ہے، لیکن وحدت پہ کوئی سودا بازی نہیں کی جاتی. ہم انشاءاللہ وحدت کے راستے کے راہی ہیں. جتنی بھی مشکلات آئیں گی، جتنی بھی سازشیں ہوں گی، اور جتنے بھی سامری پیدا ہوں گے، ہم کسی سے گھبرانے والے نہیں ہیں. بس اس شعر کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. ہم وقت کے مختار، ہم وقت کے خمینی، ہم وقت کے مختار، ہم وقت کے خمینی، ہم لوگ ہی تاریخ کا عنوان جلی ہیں، ہم لوگ ہی تاریخ کا عنوان جلی ہیں. باطل سے کبھی دبے ہیں نہ دبیں گے، اس لیے ہم غلامان حسین ابن علی ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب آغا اعجاز بہشتی صاحب سے گزارش ہے کہ اس نشست کا اختتام وہ دعا سے کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد نماز مغربین کے فوراً بعد اوپر دعا کی محفل ہوگی، اور پھر ٹھیک انشاءاللہ 9 بجے رات کو تیسرا سیشن ہوگا. جی دعا کے بعد کھانا، اور اس کے بعد انشاءاللہ 9 بجے نشست ہوگی. نماز جماعت اوپر ہوگی، جماعت کے فوراً بعد دعا پھر کھانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن. उठे तो इमाम के एहतराम में सलावातुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि स्साअ. सब मिलके वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات.